السلام علیکم۔ غزہ پر بے رحم حملے، خاموشی اور بے عملی کا المیہ۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انسانیت کے خلاف ایک سنگین سانحہ ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوجی حملوں میں اب تک 60,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ اعداد و شمار صرف تباہی کی شدت کو ہی نہیں بلکہ یہ ایک محصور عوام کی شدید تکالیف کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ رہائشی علاقے ملبے کا ڈھیر بن چکے ہیں، اسپتالوں کی گنجائش ختم ہو چکی ہے اور بنیادی انسانی حقوق بری طرح پامال کیے جا رہے ہیں۔ عرب دنیا، خصوصاً اس کے رہنما، قابل افسوس حد تک خاموش ہیں جب معصوم شہری مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ عرب حکومتیں اسرائیلی ظلم کے خلاف ایک مضبوط اور متحد موقف اختیار کرنے میں ناکام نظر آتی ہیں۔ محض علامتی بیانات اس بے رحمی کو روکنے کے لیے کافی نہیں۔ اس خاموشی سے نہ صرف مایوسی پھیل رہی ہے بلکہ اس کے خطرناک نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ امریکہ کی اسرائیل کو غیر متزلزل حمایت، جس میں فوجی امداد اور سیاسی تحفظ شامل ہے، اس جارحیت کو مزید ہوا دے رہی ہے۔ اس کے باوجود وہ عرب رہنما جو امریکہ سے قریبی تعلقات رکھتے ہیں اس پر دباؤ ڈالنے میں سنجیدگی نہیں دکھا رہے ہیں۔ یہ لمحہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ غزہ کا محاصرہ صرف ایک علاقائی مسئلہ نہیں بلکہ عالمی ضمیر کا امتحان ہے۔ مشرق وسطیٰ کے رہنماؤں کو سمجھنا چاہیے کہ آج کی خاموشی کل کے بڑے بحران کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ فلسطینیوں کا قتل عام بند ہونا چاہیے۔ عالمی برادری، خصوصاً خطے کی قیادت کو اب انصاف اور جوابدہی کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ انسانیت اب مزید خاموشی کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ KJ ہارون باشا، وانیمباڑی۔ آپ محترم ہارون باشا صاحب کی باتوں کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ کہیے گا۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ 60,000 سے زیادہ لوگ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ وہ تو شہید ہو گئے ہیں، جو بیوہ ہیں، جو یتیم ہیں، جو اپاہج ہیں، جو دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ سوچتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اس کا الفاظ میں کہنا مشکل ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی وقت
سب کو یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سب، چاہے ان کا مذہب جو بھی ہو، اللہ کے بندے ہیں۔ کسی ایک مذہب کے لوگوں کے ساتھ کبھی کسی کی دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مذہب کے لوگ جب ختم ہو جاتے ہیں تو اس سے دوسرے مذہب کے لوگوں کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ہوتے ہیں، مذہب الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہیں۔ سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں۔ انسانیت کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہی ہمارا دین اسلام کہتا ہے۔ جہاں تک چند عرب ممالک کی خاموشی کی بات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی عرب ممالک فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں، امداد پہنچا رہے ہیں، کروڑوں ڈالرز بھیج رہے ہیں، مگر فوجی امداد نہیں کرتے۔ عرب ممالک جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں، پھر ایک بار کہتا ہوں، سنیے گا۔ اگر مثال کے طور پر سعودی عرب بھی جنگ میں، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ میں حصہ لیتا ہے تو صورتحال کیا ہوگی؟ اس پر سوچیے۔ دنیا بھر کے مسلمان کیا امن و امان کے ساتھ حج کر سکیں گے، عمرہ کر سکیں گے؟ اگر کرتے بھی ہیں تو طواف کرتے وقت اور دیگر مقامات پر ایک پٹاخہ بھی لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ لوگ اسٹمپیڈ میں ختم ہو جائیں گے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی سعودی عرب جیسے عرب ممالک جنگ میں حصہ نہیں لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی عرب ممالک کو امریکی فوجی امداد ملتی ہے۔ وہ امریکہ سے دشمنی مول نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ اگر امریکہ سے دشمنی مول لیں گے اور امریکی فوج کسی عرب ممالک سے واپس لے جائے گی تو وہاں انقلاب پیدا ہوگا، وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، جمہوریت نہیں ہے۔ سب کو اپنی حکومت بچانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ پاکستان کے چند علماء سو ہمیشہ بلند آواز میں کہتے ہیں کہ سب کو فلسطینیوں کی مدد کرنی چاہیے، فوجی مدد بھی کرنی چاہیے۔ کیا پاکستان سے کوئی فوجی مدد فلسطین کو ملی؟ یوں ہی زبان درازی ہوتی ہے پاکستان میں چند لوگوں سے، چیخ چیخ کر کہتے ہیں وہ باتیں جو صرف باتیں ہوتی ہیں، ان پر عمل کیا ہی نہیں جا سکتا، ناممکن ہے۔ یہ لوگوں کو، لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے، ان کی تائید حاصل کرنے کے لیے بہت بڑے اسلامی لوگوں میں
شامل ہونے کے لیے وہ باتیں کہتے ہیں جو صرف آواز ہے، ان کی آواز صدا بس صحرا ثابت ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ مثال کے طور پر قابل قدر مولانا کئی لوگ ہیں، ان کی زبان سے بھی ایسی باتیں نکلتی ہیں جن پر عمل ہو نہیں سکتا۔ مولانا تقی عثمانی صاحب بھی اپنی حیثیت کو بھول کر صبر سے، تحمل سے باتیں کرنے کے بجائے چیخ و پکار اس طرح کرتے ہیں کہ توبہ بھلی۔ ان لوگوں کی باتیں کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، صرف آوازیں ہیں، چیخ و پکار ہیں، واویلا ہے اور کچھ نہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔